صحیح میں ہے جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہی ہے. خاص طور پر اپنی ماں کے قدموں تلے جنت تلاش کرو. میرے نبی نے کہا ماں کے قدموں تلے جنت ہے. الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تو ماؤں کے قدموں تلے ہے. حدیث ہے الجنت تحت اقدام الامہاتکم، تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے. معاویہ بن جہمیہ سلمی رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور آپ سے دریافت کیا، کچھ عمل دریافت کیا کہ میں کیا کروں، اور جو ہے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اس سے سوال کیا آپ نے، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میری ماں جو ہے زندہ ہے، والدہ حیات ہے. تو آپ نے فرمایا ان کی خدمت کر کیونکہ ماں کی قدموں تلے جنت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید: یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم: من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں جس ٹاپک پر، جس موضوع پر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ ٹاپک و موضوع ہے کہ کیا ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے؟ کیا یہ حدیث جو کہ سند کے اعتبار سے تمام ترک سے آئی ہوئی اصول حدیث اسماء والرجال کے میزان پر صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ اور اسی طرح سے ہم آخر میں یہ بتانا چاہیں گے کہ جنت کہاں ہے اور جنت کیسے حاصل ہوگی، کیسے ملے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. آمین یا رب العالمین. میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، یہ مشہور حدیث ہے کہ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے. کہا جاتا ہے، جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں سنا بھی ہے شروع میں، کہ اکثر و بیشتر مولوی حضرات کہتے ہیں اور کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے یہ روایت. اس اعتبار سے ہم اختلاف رکھتے ہیں، اس تعلق سے ہم اختلاف رکھتے ہیں دلیل کے ساتھ. جس کی دلیل قوی ہو، عام لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس پر عمل کریں تحقیق کے ساتھ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں فرمایا: یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کی جانچ پڑتال کر لیا کرو، اس کی چھان بین کر لیا کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایمان والے کو چھان بین، جانچ پڑتال کرنے کا حکم دیا ہے. لہذا اپنی ذاتی علمی صلاحیت کے بنا پر اصول حدیث اسماء و رجال کو سامنے رکھتے ہوئے تحقیق کرنا چاہیے. اور کچھ ایسے محقق ہیں جنہوں نے اس حدیث کو صحیح بھی کہا ہے، حسن لغیرہ بھی کہا ہے. لیکن ہم نے جب تحقیق کی، ایک بھائی نے ہمیں مشورہ دیا اس بارے میں، تو ہمارے دل میں یہ بات اللہ تبارک و تعالی نے ڈالی کہ اس کے بارے میں تحقیق کی جائے کہ صحیح بات کیا ہے. حالانکہ اس حدیث کو محقق محدث حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا ہے. اسی طرح سے شعیب ارناؤت جو ہیں انہوں نے بھی صحیح کہا ہے، شیخ البانی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے. لیکن دل میں ایک کھٹک سی پیدا ہوئی، تو ہم نے چاہا کہ اس حدیث کی سند کے بارے میں ذرا دیکھا جائے کہ واقعی میں صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. تو آئیے ہم اپنی بات کو لمبی نہ کرتے ہوئے ایک بات یہ بھی سنا دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جان بوجھ کر کے جھوٹی بات منسوب کرنا ایسے لوگوں کے لیے وارننگ ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں حدیث نمبر 109 110 وغیرہ میں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار کہ جس نے جان بوجھ کر کے میری طرف جھوٹی بات ایسی منسوب کی جس کو میں نے نہیں بیان کی ہے تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں جو غلطیاں ہوتی ہیں انسان سے اکثر و بیشتر جو محقق حضرات ہیں مولوی حضرات ہیں یہ محقق تو خیر چھوڑیے وہ تو خیر اجتہاد کرتے ہیں محنت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں تو ان کی اس کوشش کی بنا پر اگر غلط بھی ہے تو انہیں ایک اجر ملے گا اگر صحیح ہے تو دوہرا اجر ملے گا. لیکن یہ جو اکثریت ہے مولوی حضرات کی جو ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کر کے آنکھ بند کر کے بھروسہ کر کے یقین کے ساتھ یہ روایتوں کو بیان کرتے ہیں عوام میں ان کی بہت زیادہ پکڑ ہے ان کی بہت زیادہ غلطیاں ہیں. علم رہتے ہوئے بھی یہ کہتے ہیں ہمارے بس کی بات نہیں ہے تحقیق کرنا چھان بین کرنا. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس وقت نہیں ہے دنیا کمانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ہاں تو آئیے ہم آپ کے سامنے اب دیکھتے ہیں کہ وہ حدیث کس طرح سے ہے. یہ بات لمبی ہو جائے گی اس کے لیے معذرت چاہوں گا لیکن یہ علمی بات میں آپ تک پہنچانا چاہوں گا دلیل کے ساتھ. دیکھیے یہ روایت جو ہے کچھ اس طرح سے ہے کہ معاویہ ابن جاہمہ اسلمی سے روایت ہے کہ جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہتے ہیں کہ آئے اور عرض کیا اللہ کے رسول میں جہاد کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اجازت لینے کے لیے. اس روایت کے اندر یہ بات ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا اللہ کے رسول میں جہاد کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. اور یہ روایت بیان کرنے والے کون ہیں؟ معاویہ ہیں. معاویہ کہتے ہیں کہ جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہا اللہ کے رسول میں جہاد کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں نیت رکھتا ہوں اور آپ کے پاس مشورہ لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا هل لک من ام؟ قال نعم. کیا تمہاری ماں موجود ہے تمہاری ماں حیات ہے زندہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں. تو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَالْجَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا کہ جاؤ اس کے پاس رہو اور یعنی اس کے پاس رہو اور اس کی خدمت کرو جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے. یعنی کسی روایت کے اندر رجلیہ کا ذکر ہے تو کسی میں ارجلہما کا ذکر ہے. ارجلہما یعنی رجلین یعنی دونوں پیر کے نیچے اس سے مراد ہے. تو دونوں پیر یعنی دونوں قدموں کے نیچے جنت ہے یہ کہا گیا ہے. یہ تمام حدیث معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلمی جو ہیں ان کی روایت کردہ ہے اس الفاظ کے ساتھ. یہ کن کن کتب حدیث کے اندر ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں. یہ ہے سنن نسائی کے اندر حدیث نمبر 3106 میں اور سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 2781 ہے اور صحیح الترغیب کے اندر حدیث نمبر 2485 ہے اور صحیح ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 2259 ہے جس کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر صحیح کہا ہے. اسی طرح سے مسند احمد کے اندر جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 221 اور حدیث نمبر 15475 یہ ابن اساکر کی تحقیق میں. اسی طرح سے مستدرک الحاکم میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 104 میں حدیث نمبر 2502 ہے اور موجم الکبیر طبرانی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 372 کے اندر حدیث نمبر 8162 اور 2202 ہے اور تحفۃ الاسراف کے اندر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 822 حدیث نمبر 11375 ہے. اسی طرح سے تہذیب الکمال کے اندر جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 162 163 حدیث نمبر 6045 اور مسند الجامع کے اندر جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 275 276 حدیث نمبر 11588. اسی طرح سے مسند احمد بالتحقیق شعیب ارناؤت نے کی ہے. اس کے اندر جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 299 حدیث نمبر 15538 ہے
اور شعیب مرنوط نے اس کے سند کو حسن لکھا ہے. اسی طرح سے شرح مشکل الاثار کے اندر حدیث نمبر 2132 2133 جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 375 میں ہے. اسی طرح سے سنن کبریٰ للبہقی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 26 اور شعب الایمان کے اندر امام بہقی کی حدیث نمبر 7833 7834 کے اندر بھی موجود ہے. اور ابن ابی عاصم کی فی الحاد والمثانی میں حدیث نمبر 1371 1372 میں ہے. اسی طرح سے مستدرک الحاکم کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 151 پر ہے. اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 474 حدیث نمبر 35704 ہے. اور تاریخ الکبیر للبخاری امام بخاری کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 121 122 کے اندر بھی یہ روایت مختلف طرق سے موجود ہے. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اب ہم آپ کے سامنے اس کی تحقیق رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ حدیث جو ہے سنن ابن ماجہ کی، آئیے ہم سنن ابن ماجہ کی حدیث کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 2781 کے اندر کیا علت ہے، کیا خامی ہے، کیوں یہ روایت جو ہے ضعیف ہے. تو دیکھیے سنن ابن ماجہ کی جو روایت ہے سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند میں راوی محمد بن اسحاق یہ مدلس ہیں، اور انہوں نے کسی بھی روایت کے اندر اس میں جو اس تعلق سے ہے دیگر کتب حدیث کے اندر دیگر طرق سے کسی بھی سند کے اندر محمد بن اسحاق نے محمد بن طلحہ بن عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق سے سمیت حدثنا یا حدثنی یعنی سما کے ڈیٹیل کے بارے میں، سننے کے بارے میں انہوں نے کلیئر نہیں بتایا ہے کہ ہم نے ان سے سنا ہے اس روایت کو. اس بنا پر یعنی سما کی صراحت نہ ہونے کی بنا پر یہ سند جو ہے ضعیف ہے، نمبر 1. اور دوسری علت یہ ہے، دوسری خامی یہ ہے کہ محمد بن طلحہ بن عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق کی توثیق 300 سال ہجری تک وفات پانے والے متقدمین محدثین میں سے کسی نے بھی ان کی توثیق ثقہ صدوق نہیں کہا ہے، یعنی یہ مجہول حال راوی ہیں. 2 علت ہو گئی. اور ان کے بارے میں کچھ متاخرین کا صدوق کہنا یہ معتبر نہیں ہوتا ہے، یہ غیر مقبول ہوتا ہے. جیسے کہ امام ابن حجر ہیں، امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو صدوق کہا ہے، لیکن وہ متاخرین میں سے ہیں، چونکہ اس لیے ان کی بات معتبر نہیں ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس راوی کا نام تاریخ الکبیر میں ذکر کیا ہے، تو ان کا تاریخ الکبیر میں سند کے ساتھ روایت ذکر کرنا یہ ان کی توثیق نہیں مانی جاتی ہے. اسی طرح سے سنن نسائی حدیث نمبر 3106 ہے. مسند احمد کے اندر جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 15475 پر ہے. اس کی سند ضعیف ہے، کیونکہ اس سند میں راوی محمد بن طلحہ بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق، جس کے بارے میں ہم نے پہلے کہا کہ وہ راوی جو ہے مجہول حال ہے، متقدمین محدثین میں سے کسی نے اس کی توثیق نہیں کی ہے، اس کو کسی نے بھی ثقہ صدوق نہیں قرار دیا ہے. اور اسی طرح سے ان کے جو والد ہیں انہوں نے اپنے والد سے یہ روایت بیان کی. ابی طلحہ سے مراد طلحہ بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن عبداللہ بن عثمان ہیں، جن کی توثیق بھی کسی متقدمین محدثین نے نہیں کی ہے، یعنی یہ بھی مجہول حال ہیں. اس بنا پر یہ بھی سنن نسائی کی روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے. اسی طرح سے موجمل کبیر تبرانی کبیر جو ہے جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 372 حدیث نمبر 8162، اس کی سند ضعیف ہے. کیونکہ اس کی سند میں راوی محمد بن اسحاق مدلس ہیں، شمع کی صراحت انہوں نے نہیں کی ہے محمد بن طلحہ بن معاویہ الاسلمی سے.
یعنی محمد بن اسحاق جو ہیں یہ مدلس ہیں، مشہور ثقہ ہیں لیکن مدلس ہیں، اور انہوں نے محمد بن طلحہ بن معاویہ سلمی سے ان کے ساتھ روایت بیان کی ہے، سما کی صراحت انہوں نے نہیں کی ہے، اور محمد بن طلحہ بن معاویہ سلمی جو ہے ان کی بھی توثیق کسی متقدمین محدثین نے نہیں کی ہے، ان کو نہ صدوق کہا ہے نہ ثقہ قرار دیا ہے، لہذا یہ بھی مجہول حال ہیں۔ اور اسی طرح سے امام حیثمی نے لکھا ہے اس حدیث کے تحت، مجمل کبیر طبرانی کے حدیث کے تحت جو ہے حدیث نمبر 8162 ہے، اس کے تحت انہوں نے لکھا ہے، ان کا قول وہاں پر نقل ہے کہ امام حیثمی نے کہا اس سند میں محمد بن اسحاق مدلس ہیں اور انہوں نے سما کی صراحت نہیں کی ہے، اور آگے لکھتے ہیں کہ محمد بن طلحہ ولم عرفا، یعنی یہ محمد بن طلحہ کون ہیں اس بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے۔ دیکھیے مجمع الجوائز جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 141 پر، تو پتہ چلا کہ محمد بن طلحہ بھی مجہول حال ہیں، ان کے بارے میں کسی متقدمین محدثین نے توثیق نہیں پیش کی ہے۔ اور اسی طرح سے اب آئیے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں مستدرک الحاکم کی حدیث جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 104 اور حدیث نمبر 2502 یعنی 2502 پر یہ روایت موجود ہے، اور امام حاکم کی عادت ہے جیسا کہ آپ دیکھیں گے مستدرک الحاکم، تو اس کے اندر اکثر و بیشتر روایت کے نیچے انہوں نے لکھا ہے کہ اس کی اسناد جو ہے صحیح ہے، اسی طرح سے اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے، اور کہا جاتا ہے کہ حافظ ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے، انہوں نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر خامی کیا ہے، اس کے اندر علت کیا ہے۔ تو مستدرک الحاکم کی جو حدیث ہے، حدیث نمبر 2502، اس کی سند بھی ضعیف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی سند میں وہی راوی محمد بن طلحہ ہے۔ محمد بن طلحہ سے مراد یہاں پر عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق ہیں۔ اسی طرح سے یہ بھی مجہول حال ہیں، ان کی بھی توثیق کسی متقدمین محدثین نے نہیں کی ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے وضاحت کی ہے۔ اور اسی طرح سے عبداللہ بن عبد الرحمن یہ بھی مجہول حال ہیں، اور بھی تیسرا راوی محمد ابن الفرج الازرق، اس کو امام ابن حجم نے مجہول حال کہا ہے، اور حافظ ذہبی نے اسے صدوق لکھا ہے، لیکن لکھا ہے کہ اس کی حدیث منکر ہے، جیسا کہ میزان الاعتدال میں، میزان الاعتدال فی نقد رجال کے اندر دیکھ سکتے ہیں ان کا قول۔ اور بھی وضاحت کے ساتھ جو ہے مستدرک الحاکم کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 151 اور 152 کے اندر حدیث نمبر 7248 میں ہے کہ اس میں ابن جریج نے، ابن جریج کون ہیں؟ یہ بھی مدلس راوی ہیں، لیکن انہوں نے حدثنا کے ساتھ محمد بن طلحہ بن عبداللہ بن عبد الرحمن ان ابی ان معاویہ بن جاہمہ ان جاہمہ سے روایت بیان کی ہے۔ پتہ چلا کہ اس سند کے اندر ابن جریج نے محمد بن طلحہ بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق سے یہ روایت نقل کی ہے، اور یہ راوی جو ہیں مجہول حال ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے وضاحت کی۔ اس بنا پر یہ روایت کی سند بھی ضعیف ہے۔ اسی طرح سے تحفۃ الاسراف ہے، تحفۃ الاسراف جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 114 حدیث نمبر 11375 ہے، اور شعیب الایمان کے اندر حدیث نمبر 7832 ہے۔ اس کی سند بھی ابن جریج نے بیان کی ہے۔ ابن جریج کہتے ہیں محمد بن طلحہ بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق ان ابی طلحہ، یعنی طلحہ بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن عبداللہ بن عثمان سے روایت کی ہے، اور یہ بھی مجہول حال ہیں، یہ دونوں راوی مجہول حال ہیں، ان کی توثیق کسی متقدمین محدثین نے نہیں کی ہے،
جو 300 سال ہجری تک وفات پانے والے تھے. جیسا کہ حافظ ذہبی نے یہ فرق نقل کی ہے کہ 300 ہجری سال تک وفات پانے والے محدثین متقدمین میں سے ہیں، اور جو اس کے بعد وفات پانے والے ہیں وہ متاخرین میں سے ہیں. اب آئیے ہم آپ کے سامنے شرح مشکل الاثار للطحاوی کی حدیث رکھتے ہیں، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 375 حدیث نمبر 2132 ہے. اسی طرح سے شعب الایمان کے اندر حدیث نمبر 7833 ہے. اس کی سند بھی ضعیف ہے کیونکہ سند میں راوی ابن جریج نے محمد بن طلحہ بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق ان ابی طلحہ سے روایت بیان کی ہے. محمد بن طلحہ ابی طلحہ یعنی یہ دونوں راوی جو ہیں مجہول حال ہیں. اسی طرح سے شعب الایمان کے اندر حدیث نمبر 7834 ہے. اس کی سند بھی ابن جریج نے بیان کی ہے. محمد بن طلحہ ان ریحانہ ان ابی ان معاویہ بن جاہمہ سلمی قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس کی سند بھی ضعیف ہے کیونکہ محمد بن طلحہ اس کے اندر بھی موجود ہیں اور ان کی توثیق کسی متقدمین محدثین میں سے کسی نے نہیں کی ہے. اسی طرح سے تاریخ الکبیر للبخاری، امام بخاری کی تاریخ الکبیر ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 121 122 حدیث نمبر 357 ہے. اس میں سند حدثنی سعید بن یحییٰ قال حدثنا ابن جریج قال اخبرنی محمد بن طلحہ بن رکانہ ان ابیہ ان معاویہ بن جاہمہ اطیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی سند بھی ضعیف ہے کیونکہ اس کے سند کے اندر اس سند کو بیان کرنے والے سعید بن یحییٰ ہیں. سعید بن یحییٰ کون ہیں اس کے بارے میں بھی متقدمین محدثین میں سے کسی نے بھی ان کی توثیق نہیں پیش کی ہے، ان کو شیخ صدوق نہیں قرار دیا ہے. یعنی یہ بھی مجہول حال ہیں اور ان کے والد بھی مجہول حال ہیں، ان کے بارے میں بھی کسی نے بھی توثیق نہیں کی ہے. اور محمد بن طلحہ بن رکانہ اور ان کے والد یہ بھی مجہول حال ہیں کیونکہ اس کی سند بھی کٹی ہوئی ہے، منقطع روایت ہے. مجمل صحابہ کے اندر للبغوی میں جو سند ہے وہ یحییٰ بن سعید الاموی سے ہے. انہوں نے ابن جریج سے نقل کی ہے اور ابن جریج نے ان کے الفاظ کے ساتھ بیان کیا، یعنی سما کی صراحت نہیں کی ہے. محمد بن طلحہ بن یزید بن رکانہ ان ابی کا ذکر کیا ہے اس سند کے اندر، ان معاویہ بن جاہمہ سے روایت کی ہے، جیسا کہ آگے وضاحت آئے گی. یعنی اس سند میں بھی الٹ پھیر ہے، اس لیے یہ روایت جو ہے منقطع ہونے کی بنا پر معتبر نہیں ہے. اسی طرح سے امام ابی قاسم عبداللہ بن محمد بن عبد العزیز البغوی جن کی سنہ وفات 317 ہجری ہے، مجمل صحابہ للبغوی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 388 حدیث نمبر 2209 میں لکھتے ہیں ایک سند اخبرنا عبداللہ قال حدثنی سرید بن یونس قال نا یحییٰ بن سعید الاموی. اس میں کیا ہے؟ یحییٰ بن سعید الاموی ہے اور اس میں کیا ہے؟ سعید بن یحییٰ، یعنی الٹ پھیر کی گئی ہے سند کے اندر. تو یحییٰ بن سعید الاموی ان ابن جریج ان محمد بن طلحہ بن یزید بن رکانہ، اس میں کیا ہے؟ محمد بن طلحہ بن یزید اور اس میں کیا ہے؟ محمد بن طلحہ بن رکانہ، یعنی بیچ سے ابن یزید کو کاٹ دیا گیا ہے، حذف کر دیا گیا ہے. پتہ چلا کہ وہ پہلے جو روایت ہے اس کی سند منقطع ہے اور یہ سند پوری ہے کہ محمد بن طلحہ بن یزید بن رکانہ ان ابی ان معاویہ بن جاہمہ قال اطیت ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کے اندر ابن جریج نے ان کے الفاظ کے ساتھ روایت بیان کی ہے محمد بن طلحہ بن یزید سے، یعنی حدثنی یا حدثنا کے الفاظ نہیں کہے ہیں، سما کی صراحت نہیں کی ہے، سننے کے بارے میں ڈیٹیل نہیں بتلائے ہیں. اس بنا پر یہ روایت جو ہے ضعیف ہے اور اس کے اندر کئی علتیں ہیں. میں آپ کے سامنے وہ علتیں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. اس سند میں کئی علتیں ہیں. نمبر 1، اس حدیث کی سند کو امام ابو القاسم رحمۃ اللہ علیہ لکھنے کے بعد لکھتے ہیں وحدہ حدیث وحیم الاموی،
ان فی اسناد، یعنی یہ حدیث بیان کرنے میں کہتے ہیں الاموی جو ہے حدیث بیان کرنے میں وہم کا شکار ہوئے ہیں، ان کو وہم ہوا ہے. یہی بات امام ترمذی بھی کہتے ہیں کہ اموی کے بارے میں یحمل فی الحدیث، یعنی ان حدیث بیان کرنے میں ان کو وہم ہو جایا کرتا تھا. اور ابو القاسم آگے لکھتے ہیں نقص ہے سند میں، پتہ چلا کہ اس کی سند کے اندر خرابی ہے. اور دوسری علت یہ ہے کہ ابن جریج مدلس ہیں، اس سند میں محمد بن طلحہ بن یزید بن رکانہ سے ان کے ساتھ روایت بیان کی ہے، یعنی سما کی تصریح انہوں نے نہیں کی ہے. اور حافظ ابن حجر نے اتحاف المہارت کے اندر جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 313 حدیث نمبر 16777 کے تحت میں لکھا ہے اس حدیث کے بارے میں فی اضطراب کثیر، یعنی ایک روایت لاتے ہیں مستدرک الحاکم والی، اور آگے لکھتے ہیں کہ فی اضطراب کثیر، کہ اس کے اندر اتنا زیادہ ٹکراؤ ہے، اتنا زیادہ اضطراب ہے اس کے اندر، اس روایت میں، یعنی بہت زیادہ ٹکراؤ ہے. تو ٹکراؤ سند میں اگر ہے تو جب تک کہ اس ٹکراؤ کو دور نہیں کیا جائے گا تب تک اس کے اوپر صحیح یا حسن کا حکم نہیں لگایا جا سکتا. اور ٹکراؤ والی روایت جو اس کے اندر سند کے اندر اتنا سخت ٹکراؤ ہے، اتنا زیادہ اضطراب ہے کہ اس کا دور کرنا بھی محال ہے. اور اصول حدیث میں اضطراب یعنی ٹکراؤ والی حدیث کی سند ضعیف ہوتی ہے، اس سے دلیل لینا درست نہیں ہے. جیسا کہ آپ ابن صلاح کی دیکھ سکتے ہیں، مقدمہ ابن صلاح صفحہ نمبر 42 میں اردو مترجم کے اندر. تو اس کی سند میں ٹکراؤ ہے، لہذا یہ سند ضعیف ہے. اور یہ اصولی بات ہے کہ جب سند کے اندر اضطراب پایا جائے اور اتنا زیادہ اضطراب پایا جائے، ٹکراؤ پایا جائے، تو وہ معتبر کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کو حجت لینا درست نہیں ہے. اور امام شوکانی نے بھی کہا ہے اختلاف فی اسناد، اختلاف ہے اسناد میں، اختلاف کثیرہ، بہت زیادہ اختلاف ہے، بہت زیادہ ٹکراؤ ہے. پتہ چلا کہ اس سند میں بہت زیادہ اختلاف ہے، ٹکراؤ ہے، اس بنا پر بھی یہ روایت صحیح نہیں ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں امام شوکانی کی کتاب الدراری المدیو صفحہ نمبر 441 پر. تو پتہ چلا میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات کی اس کی تمام سندوں کے، اس کی تمام ترکوں کے اندر جو سند سے آئی ہوئی روایتیں ہیں، تمام کی تمام روایتوں میں ٹکراؤ پایا جا رہا ہے. تو پھر کیسے اس کو صحیح یا حسن لغیرہ کا حکم لگایا جا سکتا ہے؟ اب آئیے ہم آپ کے سامنے کچھ صحابہ سے دوسرے الفاظ کے ساتھ جو روایتیں آئی ہوئی ہیں اس کے بارے میں بھی بتا دینا چاہتا ہوں. دیکھیے اسی طرح سے الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، اس الفاظ کے ساتھ بھی روایتیں ہیں. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں، کنز الاموال کے اندر حدیث نمبر 45439 ہے. اور شیخ البانی نے خود اس کو ضعیف الجامع صغیر کے اندر حدیث نمبر 2666 میں اس کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے. اور اسی طرح سے ابو شیخ الاصبہانی فی طبقات المحدثین و اصبہان کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 568 میں نقل کیا ہے. اور مسند صحاب میں 119 پر، وہ خطیب فی الجامع الاخلاق الراوی کے اندر 1702 میں. اور شیخ البانی اور رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس لفظ کے ساتھ لا یثبت، اس لفظ کے ساتھ حدیث جو ہے ثابت نہیں ہے. دیکھیے حقوق النساء فی الاسلام صفحہ نمبر 194 میں. اسی طرح سے دوسری روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی لفظ کے ساتھ ہے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. ابن ابی فی الکامل جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 64 پر نقل کی ہے. اس حدیث کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے موضوع من گھڑت قرار دیا ہے. دیکھیے سلسلۃ الحدیث ضعیفہ والموضوعہ میں حدیث نمبر 593 اور 3023 پر.
اور بھی کچھ اثر ہیں سہیل بن حسان سے، ایک اثر ہے ضعیف الجامع صغیر کے اندر 1491 میں، اور اس کی سند ضعیف ہے. یعنی یہ تمام روایتیں جو ہے سند کے اعتبار سے اس الفاظ کے ساتھ اور مختلف الفاظ کے ساتھ جو آئی ہیں، ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو یہ تمام کی تمام روایتیں اصول حدیث اسماء و رجال کے میزان پر میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں ضعیف ہیں اور غیر اعتبار ہیں، غیر مقبول ہیں. واللہ عالم بالصواب. اب آئیے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ صحیح بات کیا ہے. تو صحیح بات اس تعلق سے یہ ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں بھی جہاد میں شریک ہو جاؤں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، پوچھا ایون والدک؟ قال نعم. قال ففیہما فجاہد، کہ کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر انہی میں جہاد کرو، یعنی ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرو. دیکھیں صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3004، 5972، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 6504، 6507 وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے. پتہ چلا اس حدیث سے کہ ماں کے قدموں تلے جنت نہیں ہے، بلکہ ان کی خدمت کر کے ان کو خوش کرنے سے جنت حاصل ہوگی، اور جہاد کا اجر و ثواب بھی ان کی خدمت کرنے سے ملے گا. اور ایمان کی حالت میں اگر کوئی ایمان کی حالت میں رہ کر کے نیک عمل کرتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، ان کو خوش رکھتا ہے، ان کو تکلیف نہیں دیتا ہے، تو پھر اس کو جہاد جیسے عظیم عمل کا اجر و ثواب بھی ملے گا اور جنت بھی حاصل ہوگی. جیسا کہ سورہ البقرہ آیت نمبر 25 اور 82 میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایمان کی حالت میں نیک عمل کرنے والے کو جنت حاصل ہوگی. اسی طرح سے جنت کہاں ہے اس بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو، کیونکہ وہ درمیان یعنی بیچ کی جنت ہے اور بلند ترین، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں. دیکھیں صحیح بخاری میں حدیث نمبر 7423 پر پتہ چلا کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے نہیں ہے، بلکہ آسمان کے اوپر بلند جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے جنت ہے. اس کے نیچے سے جنت کے نیچے سے اس میں سے درمیانی حصہ ہے، اس میں سے جو ہے نہریں نکلتی ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، تو جنت کہاں ہے؟ آسمان کے اوپر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہے. یہ کہنا کہ ماؤں کے قدموں تلے جنت ہے یہ درست نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ماں باپ کی خدمت زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ خوش نصیب ہیں، انہیں موقع ہے وہ ان کی خدمت کر کے جہاد جیسے عظیم عمل کا اجر و ثواب حاصل کر لیں، اور اسی طرح سے اس کے ذریعے سے انہیں جنت حاصل ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو تحقیق اور چھانبین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم